عامر اس کے اوپر آپ ریفلیکٹ کیجئے گا کہ ایک جو کیس بنا اس کے اندر جو چارجز میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے. جو میں پڑھ رہا تھا کہ چارجز کے بڑے سنجیدہ چارجز, آپ نے تو لمبا چوڑا کالم بھی اس کے اوپر لکھا تھا اور آپ کے نیبرہڈ کے اندر غلط گھر کے اوپر ریڈ بھی کروا دی تھی. بڑے سنجیدہ چارجز ہیں, یہ تو قبضہ اور مافیا گروپ کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں. اس نیریٹو کے حوالے سے دو چیزیں ہیں نا, کہ ایک جب وہ یونیفارم میں تھے تو ایک کیس جو سپریم کورٹ سے ریفر ہوا, اور حالانکہ درخواست دہندہ کے اوپر بھی بہت سارے الزامات ہیں, لیکن بہرحال یہ قبضہ تو سچا ہے نا کہ یہ انہوں نے جنرل فیض حمید نے کیا. میں قمر موئز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ایک انکوائری ثاقب نثار صاحب بند کر کے چلے گئے تھے, وہ بھی کھلنی چاہیے. وہ تو ابھی میرے خیال کسی کا ٹویٹ, وہ بیوہ موجود ہے جس کی وہ میں ٹویٹ کسی کا, میرے خیال میں غریدہ کا ٹویٹ ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ ثاقب نثار والا جو, ہاں جی انہوں نے وہ انکوائری ایف آئی اے کی اپنے دفتر میں بند کر دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ انہوں نے تلف کر دیا ہے. ہاں وہ اپنے پاس لا کے, اور جی میں یہی کہہ رہا ہوں فیصلے میں لکھا ہے, قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جسٹس ثاقب نثار نے جو کیا 184(3) کا, بٹ فوکس آن دی ایشو کہ یہ قبضہ تو ہے. اچھا اب دو چیزیں ہیں کہ ایک انہوں نے کہی ریٹائرمنٹ کے بعد, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ فوج میں تھے, چونکہ وہ ادارے کا فیصلہ تھا جو جنرل پاشا سے لے کے اور ان تک آیا کہ عمران خان بس وہ لانچ کرتے رہے سارے کے سارے, اور گلے بھی پڑ گیا, پھر پیک اپ بھی ہو گیا. ان کو لا رہے تھے جبکہ خواجہ آصف کے حوالے سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. میں تو خود مجھے نہیں سمجھ آ رہی خواجہ آصف نے کس حوالے سے یہ بات کہی جبکہ نواز شریف جیل میں تھے. 22 نومبر کو ثاقب, ریمائنڈر کے لیے ویورز کے لیے, کہ کس بات کا ذکر کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض کا انہوں نے کہا کہ مجھ سے وہ ملے اپریل میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور وہ آئی ایس آئی میں بھی نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آئے تھے کہ باجوہ صاحب آفر کیا مجھے, مجھے نہیں سمجھ آئی. نواز شریف جیل میں ہیں, نواز شریف سے پہلے 20 اگست کو ایکسٹینشن دیتے ہیں, میں چھوٹا سا لے کے آ رہا ہوں, اس طرف لا رہا ہوں. 20 اگست کو عمران خان ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, فیض صاحب آگے ہوئے تھے, ایکسٹینشن ہوگی. نواز شریف کہاں سے آ گئے؟ 20 نومبر کو نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر گئے, وہ لندن چلے گئے 10-12 دن کے اندر, ٹھیک ہے. میں نے جب کہ کہا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے, اب سارا عالم صاحب سے کسی دن پوچھوں گا کہ ہاسپٹل میں پہلے دن لنچ انہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ, پلیٹلیٹس گرے ہوئے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آن ریکارڈ, اور وہ لنچ کیا تھا وہ یہ بھی میں پوچھوں گا. اچھا واپس آ جائیں, ٹھیک ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ جناب وہ موڑ لمبا ہو گیا, 22 کو کھوسا صاحب نے ایکسٹینشن چھیڑ دی, ٹھیک ہے, اور جنوری میں نواز شریف نے ووٹ دیا, ٹھیک ہے. میں لا رہا ہوں اس بات پہ کہ جی فیض صاحب کے اس سارے عمل کو تو معافی دے دی ہے کہ جو یہ کام ہوتے رہے. حالانکہ جیل میں ایک جنرل صاحب بھی ملنے گئے تھے نواز شریف کو, لیکن ذکر نہیں کیا جب انہوں نے فخر امام نے بل پیش کیا تھا, ذکر نہیں کیا, بٹ وی ڈونٹ نو معافی ملی ہے یا نہیں ملی ہے. آئی تھنک دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. اب ایشو یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے, میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بہت ساری چیزوں کو وہ جانتے تھے, انہوں نے کہا یہ اریٹنٹ تھے ایک سسٹم میں, ان کو فکس کیا گیا, سسٹم اریٹنٹ, اور ان کو فکس کیا گیا اور باقیوں کو میسج دیا گیا. مطلب یہ 3 فکریں انہوں نے مجھے کہے کہ اس کے اوپر یہ ہے بات, اور نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو بھی. آپ کو پتا ہے ان کو ایک گھر انہوں نے لے لیا تھا جنرل کالونی میں, جو آرمی چیف نے کہا کہ نہیں یہاں یہ نہیں رہ سکتے, وہ گھر کینسل کیا, ان کو پوری پیمنٹ واپس ہوئی کہ یہاں پہ یہ نہیں رہیں گے, یہ سسٹم میں خرابی پیدا کریں گے. اب ہمیں پتا ہے وہ کہاں پہ رہیں گے اگر یہ پروسیڈنگز ہو گئیں, کم از کم کو گھر کی ضرورت تو نہیں پڑے گی اگر یہ پروسیڈنگز کنکلوڈ ہوتی ہیں. سینیٹر صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو بنیادی طور پر یہ اریٹینٹ ہے, ڈو یو ایکچولی سی اٹ ان دی پولیٹیکل کانٹیکسٹ کہ یہ اریٹینٹ کو ٹیکل کیا گیا ہے, کیونکہ فوج کی طرف سے جو میں بیانیہ آ رہا وغیرہ احتساب کا بڑا کڑا عمل ہے, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہی ول ناٹ بی دی اونلی ون. دیکھیے نا, اس سے بہت سے لوگوں کو یہ جو دوسری پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ, سیکنڈ پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ, جہاں کہا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی کچھ کام کر رہے تھے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے, اس سے بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے. اور ایک جو ہم سنتے ہیں کہ اڈیالہ میں کچھ لوگ جو تھے وہ مدد کر رہے تھے, قیدی نمبر جو بھی ہے, بہت نیریٹو پاکستان میں چلتا تھا کہ ایک سسٹم آپریٹو تھا اڈیالہ سے, نیٹ ورک تھا. اب اس میں جو بھی ہیں, مجھے علم نہیں اگر اور لوگ بھی ہیں تو اس وقت ان کے کان بھی کھڑے ہونے چاہیے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا, ایک اشارہ دیا کہ اگر تو یہ بات اس طرف جائے گی تو پھر ظاہر ہے جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو 9 مئی ہوا تھا نا سب سے بڑا کام, تو اس میں پھر فوج کے خلاف کیمپین بھی بڑی چلی اس کے, اب ہم نے اور آج تک چلتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بات یہاں نہیں رکے گی. ظاہر ایک بندے کو تو نہیں اٹھا کے اس کو اسکیپ گوٹ بنایا جا سکتا. اگر اسی معاملے میں 10 اور لوگ انوالوڈ ہیں سمیت بے شک عمران خان کے,
تو پھر اب ایک نیٹ ورک ہوگا، ایک نیٹ ورک ہوگا، سادہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے ریٹائرمنٹ کے اندر کے کسی کو پیغام بھیجے کہ جس طرح کر ویسے، تو نیٹ ورک ہوگا نا. تو آپ کی حکومت میں کیا اس معاملے کے اوپر کبھی کوئی بحث ہوئی کہ ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ یہ ساری کیمپین وغیرہ یہ کون چلا رہا ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ اب جنرل فیض کا معاملہ ہے تو چلے فوج کو ہی ہینڈل کرنے دیں. طلعت صاحب، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، عمران خان ہیں یا کوئی بھی ہیں، اس کو ظاہر ہے جو پرائم منسٹر کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ادارے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. کچھ ادارے جو ہیں وہ براہ راست آپ کے کنٹرول میں ہیں. جیسے اگر میں انٹیلیجنس کے اداروں کی بات کروں تو آئی بی کا ادارہ جو ہے انٹیلیجنس بیورو آف پاکستان، وہ براہ راست پرائم منسٹر کے انڈر ہے، رپورٹ کرتا ہے. آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر کی ہی ظاہر ایک رپورٹنگ ادارہ ہے، لیکن اس کے سربراہ چونکہ احتیاط کو سلام ہے، ویسے براہ راست ان کے نیچے ہی ہے اتنا، لیکن چونکہ ان کے سربراہ جو ہیں وہ ایک سرونگ جنرل ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو دی پرائم منسٹر. یس، ڈائریکٹلی بٹ اسٹل بالکل میں نے کہا اس کی نوعیت جو ہے آئی بی سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر واز ان دا نو آف اٹ، ان کو پتا تھا یہ سارا، پتا ہونا چاہیے. میں یہ کلیم تو نہیں کر سکتا، کرنا چاہیے آپ کو، ہم تو کہہ رہے تھے، آپ کہیں گے میں یہ کلیم نہیں، میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ کس حد تک معلومات اس میں پرائم منسٹر صاحب کے علم میں تھیں، اور یقیناً ہوتی ہیں. لیکن یہ فیصلہ جو یہ جنرل فیض کا، اور خاص طور پہ اس میں آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ ہے، اس میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کا بھی نام لیا گیا. پھر جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا کہا گیا ہے اس میں، اب ظاہر ہے اس میں وہ معلومات تو فوج کے اپنے پاس، اور بڑا وسیع ہے آرمی ایکٹ، اگر آپ اس کے جرائم کی فہرست دیکھیں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک بڑی لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے تحقیقات اریسٹ سے پہلے ہو رہی ہے. جی بالکل، انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ ثابت شدہ. ذرا گیئر لگاتے ہیں، ذرا آگے لے کے جاتے ہیں گاڑی کو. اب سر یہ جنرل فیض جو ہے نا وہ پرچون کا کام نہیں کرتے، وہ تھوک کا کام کرتے، اور تھوک کے کام میں میرا مطلب ہے کہ ان کی جماعت کے بندے بھی، اور ان کی جماعت کے بندے بھی، تو ان کی جماعت کے بندے بھی، تو ہماری برادری کے بندے بھی، تو ایوری باڈی واز ان آن اٹ. جنرل فیض کو اگر آپ ریکال کریں، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، ان کا ریفرنس ویسا ہوتا تھا کہ کھلا تالا اس سے کھلتا تھا اور تالا اس سے بند ہوتا تھا. دیکھیں میں تو سیاسی جماعتیں بہت احتیاط سے بات کریں. از دیٹ دا ریزن؟ نہیں، سیاسی جماعتوں کے احتیاط سے بات کرنے کی یہ ریزن نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کا مزاج ہی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو کبھی کھل کے کچھ نہیں بتائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کل کیا ہونا ہے. تو اس لیے یہ اپنے راستے جو ہیں تھوڑے سے محفوظ رکھتے ہیں. جو آپ نے فیض کی بات کی ہے نا، فیض کو میں نے بھگتا ہوا ہے پیمرا میں بھی اور بعد میں بھی. تو فیض تو پرائم منسٹر تھا اس ملک کا، ملک کو چلا ہو رہا تھا، وہ آپ سمجھ لیں وائس رائے تھا کسی اور کا، اور ساری انسٹرکشن وہ پاس آن کرتا تھا ہر ادارے کی کوریج کا معاملہ تھا پیمرا والا جو تھا. وہ تو ایک بات ہے نا، اور مطلب اور بہت سارے کاموں کے لیے وہ مسلسل مجھے فون کرتے رہتے تھے. مثلاً وہ جو بھی تھا، نہیں جو بھی تھا تو کوئی کام نہیں ہوتا نا، کسی کو بند کر دیں، ٹی وی چینل سے ہٹا دیں، کسی کو لے آئیں، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی تھی. دیکھیں ابھی یہاں پہ بات کی، پلوش شاہ نے بھی کی اور طارق صاحب نے بھی، کہ ایک سسٹم پورا کام کر رہا تھا. اندر لوگ ہیں کچھ، یہ جو اندر لوگ ہیں جو سسٹم کام کر رہے ہیں نا، یہ خالی کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے. ایک چیز ہم جو اوور لک کر رہے ہیں مسلسل، وہ ہے ذہن سازی، جو پچھلے 10-11 سال میں مسلسل کی گئی، اور جس کا ذکر ایک یوٹیوبر ہیں جو کافی دیکھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں جلسے میں کہا ہمیں بلا کے فائلیں دکھائی جاتی تھی. وہ فائلیں کون دکھاتا تھا؟ اس میں جھوٹ انہوں نے جو پھیلایا. پھر ایک دوسرا یوٹیوبر کہہ رہا تھا کہ میں فیض سے ملنے گیا تو ایک ٹرے میں 5-5 ہزار روپے کے نوٹوں کی گڈیاں میرے سامنے لا کے رکھی گئی. آپ سوچو ٹرے میں ہوں گی تو کتنی ہوں گی. اور وہ یوٹیوبر تو چلیں یوٹیوبر ہی ہے، اس سے بہت بڑے بڑے قد کے جرنلسٹ اور اینکر جو ہیں ان کو کس طرح کی ٹریس پیش ہوتی ہوں گی. یہ کوئی اپنے باپ کا مال تھا ان کا جو فیض صاحب اس طرح لٹاتے رہے. اس مال کے لٹانے سے جو ایک ذہن سازی ہوئی وہ عدلیہ کے ججوں کو متاثر کر گئی، آج تک چل رہی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جرنیلوں تک کو متاثر کر گئی، ان کی فیملیز کو، صحافیوں کی فیملیز کو متاثر کر گئی. اور آج جس عدم استحکام کا ہم شکار ہیں، اس میں فیض کی پن تھا، اور صرف فیض کی پن نہیں تھا، اور بھی ہیں جو ذہن سازی میں ملوث